السلام علیکم جی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایشیا کپ کے حوالے سے بات کریں تو ایشیا کپ تو گزر گیا، اب ویمن ورلڈ کپ شروع ہو گیا ہے، لیکن اب اگر بات کریں تنازعات کی تو وہ کم نہیں ہو رہے، بلکہ پاک بھارت تنازعات اب بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ بھارت میں ہم دیکھیں تو کھیلوں میں اب سیاست کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ایشیا کپ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح کرکٹ ٹیموں کے مابین یہ تنازع بڑھتا گیا، اور اس کے بعد اب ٹرافی تک یہ بات جا چکی ہے۔ ٹرافی ابھی تک بھارت کو نہیں مل سکی ہے ان کی اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ دوسری جانب سب سے پہلے میں ویمن ورلڈ کپ کی بات کروں گی تو آج پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی دن 3 بجے۔ جو پاکستانی کرکٹ ٹیم ویمن کرکٹ ٹیم ہے اس کی قیادت فاطمہ ثنا کر رہی ہیں، اور بھارت کی اگر ٹیم کی بات کریں تو ان کی جانب سے بی سی سی آئی نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ جی جس طرح سے ایشیا کپ میں پالیسی اپنائی گئی تھی، یعنی کھلاڑیوں کا انٹریکشن آپس میں نہیں تھا، ٹاس کے بعد ہینڈ شیک نہیں ہوا، تو اسی طرح ویمن ورلڈ کپ میں بھی اسی سیاست کو انہوں نے برقرار رکھنے کی جو یقین دہانی ہے وہ کرا دی ہے۔ اب یہ بھارت ہے جی، بھارت کی جانب سے جب تک کھیلوں میں سیاست نہ کی جائے تب تک میرے خیال سے ان کا جو دن ہے وہ نہیں گزرتا، یا ان کا اگر کہہ لیں کہ وہ صحیح سمت جو ہے وہ پھر نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ضروری عنصر ہے کہ جی کھیلوں میں سیاست کرنی ہے۔ یہ صرف آج کل کی بات نہیں میں کہہ رہی، چیمپئنز ٹرافی کی بات کریں وہاں پر بھی بی سی سی آئی نے یہ ضد لگا لی تھی کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ پاکستان نہیں جائے گی، حالانکہ پاکستان ہوسٹ کر رہا تھا۔ اب ایک ہوسٹ کنٹری کے ساتھ آپ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر بات کریں اس سے پہلے کے ایونٹس میں بھی، لیکن اگر اس سے پہلے اگر تاریخ میں جائیں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب بی سی سی آئی نے ایک نئی جو روش ہے اس کو اختیار کر لیا ہے اور کھیلوں میں سیاست کو اپنا لیا ہے۔ اب یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اگر ٹرافی کی بات کروں تو تاحال انڈیا جو ٹرافی ہے وہ اس سے محروم ہے، اور یہ صرف انڈیا ٹیم کی جو ہٹ دھرمی ہے وہ ہے، کیونکہ ایک طرح سے وہ ڈیزرو کرتے تھے، وہ سارا ٹورنامنٹ کھیلے جیتے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب سیاست آپ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں سے آپ محروم تو ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت انڈین ٹیم اگر ٹرافی سے محروم ہے تو ان کی اپنی غلطی ہے۔ اب محسن نقوی کی جانب سے ایک جو ہے وہ کل بیان گردش کر رہا تھا، کل انہوں نے اس کی تردید بھی کی، اور انڈیا میں کافی اس چیز کو جو ہوا دی گئی، اور انڈیا میں یہ چیز فیمس کی گئی کہ محسن نقوی نے بی سی سی آئی سے معافی مانگ لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹرافی نہیں دی گئی تو اس پر انہوں نے ایکسکیوز کیا ہے۔ یہ اس کے بعد جب محسن نقوی کی اگر ریاکشن کی بات کریں تو انہوں نے ایک زبردست ریاکٹ کیا اور ٹویٹ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی بھارتی میڈیا کا تو پروپیگنڈا ہے، اور وہ اس طرح سے خبریں چلا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بھارت کی میڈیا کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی بھی چیز کو مذاق بنا لیتے ہیں، اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں مانگی ہے، نہ مانگی ہے، نہ کبھی معافی مانگوں گا۔ مطلب انہوں نے کلیریفائی کر دیا، اور یہ بالکل فیکٹ ہے کہ محسن نقوی صاحب اگر معافی مانگتے تو وہ پھر ایک ٹویٹ تو نظر آتا ہے نہ بھارت کے پاس کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی اس طرح سے کوئی بات ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ جی محسن نقوی نے معافی مانگ لی۔ بھئی کس بات کی معافی؟ اگر بطور اے سی سی صدر کی بات کریں تو وہ گراؤنڈ میں موجود تھے، وہ ٹرافی دینا چاہتے تھے، لیکن انڈین ٹیم ٹرافی نہیں لینا چاہتی تھی، اور ان کی جانب سے ٹویٹ میں گزشتہ روز بھی کہا گیا ہے کہ میں پہلے بھی ٹرافی دینا چاہتا تھا بطور اے سی سی صدر، اور میں وہاں موجود رہا، 1 گھنٹہ تقریباً ویٹ کیا، لیکن جب انڈین ٹیم کو چاہیے ہی نہیں تھی ٹرافی تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ پورا دن تو وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو وہاں سے وہ چلے گئے اور انتظامیہ ٹرافی لے گئی۔ اب جو ٹرافی ہے وہ اس وقت اے سی سی کے دفتر میں پڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے صاف اوپن انویٹیشن دیا ہے بھارتی کپتان سوریا کمار کو کہ جی آئیں ایشین کرکٹ کونسل کے دفتر آ جائیں اور ٹرافی وصول کر جائیں۔ انہوں نے کہا میں نے ابھی بھی انکار نہیں کیا کہ میں نے ٹرافی نہیں دینی، ابھی بھی میں ٹرافی دینے کو تیار ہوں، لیکن اگر وہ خود آ کر ٹرافی جو ہے وہ ریسیو کر جاتے ہیں تو پھر ان کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک کلیش آ گیا ہے بی سی سی آئی، اور اگر خاص طور پر ٹیم کی بات کریں، کیپٹن کی بات کریں، تو وہ اب اس پوائنٹ پہ نہیں آ رہے، وہ ولنگ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں جا کر ہم نے نہیں لینی۔ اگر وہاں جا کر آپ لوگوں نے ٹرافی نہیں لینی تھی تو پھر جس دن کلوزنگ سیریمنی تھی وہاں پھر آپ نے وہاں سے جا کے کیوں ٹرافی نہیں لی؟ حالانکہ وہاں پر آپ گراؤنڈ میں بھی موجود تھے اور تمام چیزیں کر رہے تھے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہاں جا کر ٹرافی لے لیتے اور سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ اب آپ لوگوں نے ایک چیز کو خود ہوا دی ہے، اب اس کو جب بھگتنے کی باری آئی ہے تو دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ ایک جال بچھانا ہوتا ہے، پھر آپ اس میں خود ہی پھنس جاتے ہیں، تو یہاں پر یہ معاملات چل رہے ہیں انڈیا کی طرف سے۔ اب دوسری جانب اگر ہاکی کی بات کریں، اس وقت ہاکی کے مقابلے بھی شروع ہونے والے ہیں 28 نومبر سے،
تو اس میں بھی ایک تنازع شروع ہو گیا ہے. ظاہری سی بات ہے جب انڈیا کی طرف سے اتنے زیادہ بیریئرز آئیں گے کسی چیز میں تو پھر پاکستان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو کرے. اب پاکستانی ٹیم نے بھارت جانا تھا ہاکی کے لیے، لیکن اب پاکستان نے یہ ڈیمانڈ کر دی ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے کہیں اور، کیونکہ انہیں سیکیورٹی خدشات ہیں. ظاہری سی بات ہے جب چیمپئن ٹرافی میں انڈیا کی جانب سے یہ ایکسکیوز دیے گئے تھے تو پھر پاکستان کیوں نہیں کر سکتا. اور پھر وہاں پر ہی طے ہو گیا تھا کہ 3 سال تک دونوں جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں جا کر نہیں کھیلیں گے. تو اب ہاکی میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے اور ہاکی فیڈریشن نے صاف کہا ہے کہ انہیں سیکیورٹی خدشات ہیں تو لہٰذا وہ وہاں پر نہیں کھیلیں گے. اب دیکھیں بات چلی تھی کرکٹ سے بات شروع ہوئی ہے. اب آپ کی ہر گیم میں یہ چیز آئے گی اور انڈین کرکٹ ٹیم کو بھی اور انڈین بورڈ کو بھی، انڈین کرکٹ بورڈ کو، بلکہ انڈیا کے جو کھیلوں کی آرگنائزیشن ہے اس کو اس معاملے پر سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں پر فال کر رہے ہیں اور وہ کس طرح سے جو کھیل ہیں اس کی روح کو ایک قتل کرنا ہوتا ہے نا، کھیلوں کی روح کو قتل کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کرکٹ بلکہ اب ہاکی میں بھی یہ بات آ گئی ہے اور اب آہستہ آہستہ دیگر جب کھیلوں کی بات، کیونکہ جب ایشیا کی ٹیموں کی باری آتی ہے تو ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ آپ کو کھیلنا پڑتا ہے. اور پاکستان کی طرف سے اگر کھیلنے کی بات کریں تو بھارت نے یہ کہہ دیا کہ ہم کھیلیں گے، جو اصول ہیں جو قانون ہیں ان قوانین کے مطابق ہم کھیلیں گے تو صحیح، لیکن جو ویمن ورلڈ کپ ہے اس میں بھی ہم ہینڈ شیک نہیں کریں گے اور جو بھی پالیسی ہے. تو دیکھیں آپ کھیلنا ہے لیکن بات نہیں کرنی اور منہ بنا کے رہنا ہے، تو اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ کو تھوڑا پروفیشنل بیہیو کرنا پڑے گا. اب یہ معاملات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. آج کافی دن ہو گئے ہیں ایشیا کپ کو ختم ہوئے، لیکن ٹرافی کا جو تنازع ہے وہ ہے کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور اس میں بھی لیکن جتنا ڈیلے ہوگا اس میں پھر بھارت کا اپنا ہی قصور ہوگا اور بھارت جو ہے وہ اس سے محروم بھی ہو سکتا ہے. اور اس وقت اگر دیکھیں تو انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی برقرار رکھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خود ہی کسی طرح سے ٹرافی ان تک پہنچ جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے. اب اگر انہیں ٹرافی چاہیے ہوگی تو ظاہر ہے انہیں ایشین کرکٹ کونسل کے آفس جانا پڑے گا. اب ایشین کرکٹ کونسل کے آفس جانے میں ایسی کیا دقت ہے جو وہ وہاں جانا نہیں چاہ رہے، یا پھر وہ ایسی کیا پولیٹکس ہے وہاں پہ کہ انہیں وہاں پر جو ہے وہ مسائل درپیش ہیں. ظاہر ہے ایگو کا ہی مسئلہ ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اب وہاں گراؤنڈ میں نہیں لی تو پھر اب یہاں کیوں لینے چلے جائیں اور ہمارے پاس خود ہی کسی طرح جو ہے وہ اے سی سی کے صدر ٹرافی پہنچا دیں. تو اگر ٹرافی مزید ڈیلے ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار انڈیا خود ہی ہوگا. دیکھیں پاکستان نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ ٹرافی پاکستان میں تو ہے بھی نہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر ٹرافی چاہیے ہوگی انڈیا کو تو انہیں جانا پڑے گا ایشین کرکٹ کونسل کے دفتر. اور محسن نقوی نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ پہلے بھی ولنگ تھے، ابھی بھی ولنگ ہیں. انہیں کوئی اس طرح سے انہوں نے کوئی پرسنل گرج نہیں رکھا ہوا جس کو وہ نکالنا چاہ رہے ہوں گے. تو اب یہاں پر انڈیا کو سوچنا پڑے گا کہ اگر ایشیا میں آپ نے رہنا ہے، ایشیائی خطے میں آپ نے رہنا ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کھیلنا ہے، تو پھر آپ اس میں پاکستان کے ساتھ مزید کس طرح سے بیہیو رکھیں گے. اور اگر اسی طرح سے آپ نے رہنا ہے تو پھر آپ بائیک آؤٹ کر دیں، آپ کہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہی نہیں ہے، آپ گیم سے ہی نکل جائیں، یہ زیادہ بہتر آپشن ہوگا. اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت. انشاءاللہ آج بڑا انٹرسٹنگ میچ ہونے والا ہے ویمن کرکٹ ٹیم کا. دیکھیں گے کہ اس میں کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. اور 5 تاریخ کو پھر ہم بھارت کے ساتھ کھیلیں گے تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.